ایام فاطمیہ میں جو ایک بحث وہ ڈسکس کی جاتی ہے اور ایک موضوع اسے زیر بحث لایا جاتا ہے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی خلیفہ اول سے۔ اور یہ ناراضگی چونکہ صرف ایسے نہیں ہے کہ کوئی عام لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں، بلکہ اس کے دیگر ایفیکٹس اور اثرات بھی ہیں، چونکہ اس ناراضگی کے جو ہے ساتھ ساتھ دیگر وہ روایات اور احادیث بھی رسول اللہ کی موجود ہیں کہ جس نے حضرت فاطمہ الزہرا کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا، اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی، اور جس نے مجھے ناراض کیا اور مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی اور اس سے اللہ ناراض ہے۔ دیکھیں، یہ تمام کے تمام احادیث جو ہیں جب ان کو رکھا جائے اور پھر حضرت زہرا کی وہ فضائل کہ جو سیدہ نساء اہل جنہ ہے، اور جہاں رسول خدا ان سے جو محبت فرماتے ہیں، جہاں رسول خدا نے کہا ہے یہ بدعۃ منی ہے، اس کے جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ روایات کے جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا وہ ناراض ہو گئی ہے، تو یہ جو ناراضگی کی جو بات ہے، پھر اس جو ہے پورے اس میں بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو حضرت فاطمہ الزہرا کی ناراضگی کسی عام عورت کی ناراضگی جیسی نہیں ہے، چونکہ ان کی ناراضگی کے اوپر خود رسول خدا کے احادیث موجود ہیں، ان کے فضائل اور مناقب موجود ہیں۔ ان کو دکھ دینے والا، ان کو ناراض کرنے والا، ان کو اذیت کرنے والا، وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی عام عورت کو دکھ دینے والا یا ان کو ناراض کرنے والا، ان کو اذیت دینے والا جیسا ہو۔ لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت زہرا کے فضائل اور مناقب اس کو مد نظر رکھ کر تو حضرت فاطمہ جب کسی سے ناراض ہو جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ کہ کوئی معمولی سا گناہ ہو، بلکہ جیسا کہ وہ ایک اہل سنت شاعر نے بھی کہا ہے کہ حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، ایک بار جس سے ہو جائے ناراض فاطمہ۔ تو فاطمہ الزہرا کی ناراضگی یہ کاملاً دیگر افراد کی ناراضگی سے جدا ہے، چونکہ اس کے اوپر ہمارے پاس نصوص موجود ہیں۔ اب اس سے جان چھڑانے کے لیے یعنی شروع میں اگر یہ جو نصوص خود اہل سنت کتابوں میں موجود ہیں، شروع سے ہی اہل سنت علماء نے ایک رویہ یہ اپنایا تھا کہ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ ناراضگی موجود ہے، لیکن اس ناراضگی سے کا مطلب جو ہے وہ نہیں ہے کہ جو حرام ہو، ترک کلام نہیں کیا تھا اور پتہ نہیں فلاں فلاں۔ بعضوں نے کہا نہیں وہ ترک کلام جو کیا ہے تو چونکہ انسانی جو ہے وہ تقاضۂ بشری کے مطابق ہے، لہٰذا یہ صحابہ ہیں، ان سے تقاضۂ بشری یہ ہوتی ہے، یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جناب ابو بکر کو آ کے اس کی مذمت کریں، نہیں حضرت، یعنی ایک گول مول سی باتیں اس وقت موجود ہیں خود اہل سنت کی کتابوں میں جو پہلے لکھی گئی ہیں، پہلے بیان ہیں۔ اور ظاہر ہے اس وقت ہی کچھ علماء نے کہا نہیں یہ ناراضگی موجود ہی نہیں ہے، اور وہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ نے خلیفہ اول سے ترک کلام کیا، ترک کلام کا مطلب یہ ہے کہ یعنی فدق، پھر دوبارہ فدق کے مسئلے میں، میراث کے مسئلے میں کوئی بات نہیں کرے گی۔ دیگر باتیں جو ہوئی ہیں کہتے ہیں کہ نہیں اس میں جناب فاطمہ الزہرا نے ترک کلام نہیں کیا ہے۔ یہ ایک مدت تک اور ایک وقت تک یہی باتیں چلی آ رہی تھیں۔ پھر ہمارے اہل سنت بھائیوں نے محسوس کیا کہ نہیں یہ جوابات کوئی تکمیلی جوابات نہیں ہیں، یہ جوابات قانع کنندہ جوابات نہیں ہیں، اب کیا کریں اس سے بڑھ کر کوئی جواب دیں، اور وہ بڑھ کر جواب کون سا جواب ہوگا، کون سا جواب دیا جائے، کیا کریں؟ تو آئیں مسئلے کو سرے سے انکار کریں۔ تو جب سرے سے انکار کیا جائے تو پھر تو بڑا آسان ہے، پھر تو کچھ ایسا جواب ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابھی تک جو آپ کے علماء، آپ کے محدثین، آپ کے ائمہ، آپ کے روات، وہ سب کے سب اس تلاش میں تھے، اس کوشش میں تھے کہ اس قضیے کو کم رنگ کریں اور کہیں کہ ایک بشری تقاضا ہے، یا کہیں کہ نہیں فدق کے بارے میں دوبارہ بات نہیں کی، یا کوئی ادھر ادھر کے تعویلات جمع کریں۔ لہٰذا انہوں نے کہا نہیں یہ جوابات جو ہے یہ قانع کنندہ نہیں ہے۔ آئے ہم کہتے ہیں اصلا حضرت زہرا ناراض ہی نہیں ہوئی ہے، یہ ساری جھوٹ ہیں، یہ شیعوں کی کہانیاں ہیں۔ اور اگر شیعہ کی کہانی ہے تو آپ کی کتاب میں کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کی کتابوں میں بخاری، مسلم، دیگر کتابوں میں کیوں موجود ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں وہ ایک راوی ہے ابن شہاب زہری، یہ ابن شہاب زہری کے جو ہے وہ ادراجات میں سے ہیں، یہ ان کے ادراج ہیں، یہ جو ہے جناب عائشہ کے اقوال نہیں ہے، جناب عائشہ کی بات نہیں ہے، یہ ادراج زہری ہے۔ اب ظاہر ہے کہا کہ اس کو تھوڑا سا ہم بیان کر لیں، اگرچہ اس کے اوپر شاید کلام ہوا ہو پہلے بھی،
لیکن آج تھوڑا سا مختصر سا ہم آپ کی خدمت میں اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے ہم دیکھ لیں کہ اصلاً ادراج کیا ہے، ادراج کے کیا معنی ہیں، ادراج کیسے کہتے ہیں۔ یہ جو ادراج کے جو پہاڑے سنائے جاتے ہیں، ورد کیا جاتا ہے، کیا واقعی جو کتب میں موجود ادراج ہیں اس سے کوئی اس کی مماثلت بھی ہے یا نہیں، وہی ادراج ہیں یا کوئی اور ادراج کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، یہ خود موجود ہیں، اگر آپ کو ہمارے دوست جو ہے یہ دکھا سکیں، اسکین کتاب اگر نشون بھی دیں، شاید اگر ہمارے لیپ ٹاپ کا صفحہ ان کے پاس موجود ہوں تو یہ تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی جناب پڑھیں تب تک وہ دکھاتے ہیں۔ بہرحال ہم آپ کے سامنے جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تدریب الراوی میں جناب سیوطی نے، ہاں دیکھیں یہ تدریب الراوی ہے، اس کو جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے صفحہ نمبر 453 پہ آپ دیکھیں مدرج المتن کیا ہے۔ مدرج المتن یعنی متن میں آ کر جب ادراج ہو تو کہتے ہیں مدرج المتن جو ہے فتارتن یکون فی آخر الحدیث، کہتے ہیں کہ یہ آخر حدیث میں کبھی آتا ہے، وتارتن فی اولہ، اور کبھی حدیث کے شروع میں، یعنی جو شروع حصہ ہے اس میں ادراج واقع ہوتا ہے، وتارتن فی وسطہ، اور کبھی کبھار نہیں، وسط میں یعنی حدیث کے درمیان میں ادراج ہوتا ہے۔ والغالب وقوع الادراج آخر الخبر، حدیث کے اینڈ پہ ہی اکثر طور پر اور اغلب طور پر جو ادراج ہیں وہ اینڈ پہ ہوتی ہیں، یعنی حدیث کے آخر میں ہے۔ اور کہتے ہیں اس کے اول میں جو ادراج آتا ہے حدیث کے اول میں وہ وسط سے زیادہ ہے، یعنی جو حدیث کے درمیان میں اگر کوئی ادراج آ جائے اس سے زیادہ وہ اول میں آتا ہے، یعنی آپ دیکھیں سب سے زیادہ ادراج جو ہے وہ حدیث کے اینڈ پہ ہے، اور پھر اس کے بعد حدیث کے اول میں ہے۔ تو تیسرا جو نمبر ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے وسط میں، حدیث کے درمیان میں، روایت کے درمیان میں ایک راوی وہ ادراج کرے۔ کیوں وسط میں کیوں کم ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ لأن الراوی یقول کلاما، راوی ایک کلام، ایک بات کر لیتا ہے، یرید ان یستدل علیہ بالحدیث، چونکہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی اس بات پر وہ حدیث سے استدلال کرے، یعنی یہ دیکھیں حدیث سے استدلال کرے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جب راوی آتا ہے وہ راوی یا حدیث کے شروع میں ادراج کرتا ہے اور پھر استدلال کے طور پر حدیث لے کے آتا ہے، یعنی حدیث بیان کرنے کے بعد اپنا استدلال قائم کرتا ہے، اپنی بات کرتا ہے، تو وہ بات اور وہ ادراج پھر بعد میں یہ سمجھنے لگتے ہیں لوگ کہ یہ حدیث کا حصہ ہے، یعنی شروع میں یا آخر میں۔ لیکن وسط میں کوئی ادراج ہو، یہ تھوڑی سی جو ہے وہ سوچنے والی بات ہے کہ وسط میں بھی ادراج ہو جائے، بلکہ علماء اہل سنت نے حدیث کے وسط میں ادراج کو بعید جانا ہے، کہا ہے کہ حدیث کے وسط میں ادراج یہ بہت بعید ہے۔ جیسے آپ دیکھیں یہ الموقظہ فی علم مصطلح الحدیث، یہ جناب ذہبی کی کتاب ہے الموقظہ، امام الحافظ المحدث المؤرخ شمس الدین محمد بن احمد الذہبی، شاید وہ اسکین دکھانے میں ہمارے دوست صاحب کچھ دیر کر رہے ہیں، تو یہ آپ دیکھیں اس کے جناب ذہبی کی کتاب الموقظہ، اس کے آپ صفحہ نمبر 53 پہ آپ دیکھیں المدرج۔ مدرج کیا ہے؟ مدرج کیسے کہتے ہیں؟ ہی الفاظ تقع من بعد الروات، وہ الفاظ ہیں کہ بعض راویوں کی جانب سے یہ واقع ہو جاتے ہیں متصلتاً بالمتن، اور وہ متن کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، یعنی اس حدیث کے ساتھ ہی راوی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ سامع کو چونکہ پتہ نہیں چلتا الا انہا من صلب الحدیث، مگر یہ کہ بہت جو ہے وہ سامع یہ سمجھتا ہے کہ خود یہ حدیث کا حصہ ہے۔ وَيَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهَا مِن لَفْظِ رَاوٍ، اور اس کے اوپر جو ہے یہ راوی کے الفاظ ہے بِأَنْ يَأْتِيَ الْحَدِيث مِن بَعْدِ الطُّرُقِ بِعِبَارَةٍ تَفْصِلُ هَذَا مِنْ هَذَا۔ مراد کیا لے رہے ہیں؟ مراد یہ لے رہے ہیں کہ اب اس کو ہم کیسے جان لیں گے؟ وہ یہ ایسے کہ جس راوی کا ادراج ہے
وہی راوی یہی مدرج متن جو ہے، مدرج بات جو ہے، وہ ایک اور مقام پر الگ حدیث سے الگ بیان کرے، تو اس سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ ادراج ہے۔ اچھا، پھر یہاں پہ بیان کیا ہے کہ جو ہے وہ ھذا طریق ضنی، پورا بیان کیا ہے وَيَبْعُدُ الْإِدْرَاجِ فِي وَسَطِ الْمَتْنِ، متن کے درمیان میں ادراج آنا یہ بعید ہے، یہ بعید جانا گیا ہے، متن کے درمیان میں ادراج آ جائے، یہ کہا جائے کہ متن کے اب درمیان میں یہ ادراج ہے، اور یعنی حدیث شروع میں آخر میں دونوں طرفوں پہ حدیث ہے، وسط حدیث وہ ادراج ہو، تو جناب ذہبی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت ہی یعنی مشکل ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ادراج ہے، یہ بعید ہے۔ اب اس ادراج کو ہم کیسے جان لیں، ہم کیسے کہیں کہ یہ ادراج ہے؟ یہ آپ دیکھیں نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر، یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے خود اہل سنت کے ہاں، اور اسے جناب ابن حجر عسقلانی نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اہل سنت کے مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، ان کے نصاب کا حصہ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 71 پہ آپ دیکھیں وَيُدْرَكُ الْإِدْرَاجِ بِوُرُودِ رِوَایَةٍ مُفَصَّلَةٍ، یعنی کہتے ہیں کہ ادراج کو درک کیا جاتا ہے کہ جب ایک الگ روایت آ جائے، جب ایک الگ وہ حدیث یا روایت بیان کی جائے، خوب اس میں کیا ہو، لِلْقَدْرِ الْمُدْرَجِ مِمَّا أُدْرِجَ فِيهِ، اور اس الگ روایت میں وہی حصہ موجود ہو، وہی حصہ بیان ہو کہ جو مدرج ہے، کہ جو ادراج کیا گیا ہے، کہ جو حدیث میں ادراج ہے، اب اس کو جو ہے وہ الگ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ جہاں پہ جو ادراج شدہ متن ہے وہ ایک الگ طریقے سے آ جائیں، وہ ایک حدیث سے بالکل جدا جو ہے وہ موجود ہو ہمارے پاس، راوی بیان کریں لیکن حدیث اس میں بیان نہ کرے، تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو جدا اس نے بیان کیا ہے یہ دراصل حدیث میں کیا ہے، یہ ادراج ہے۔ او بالتنصیص علی ذلک من الراوی، یا نا علیحدہ تو اس نے بیان نہیں کیا ہے، لیکن راوی خود کہتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ میری طرف سے ہیں، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، یعنی اسی حدیث میں راوی خود نص قائم کرتا ہے کہ یہ میری طرف سے ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں۔ آپ اگر ادراج کے اوپر اہل سنت علماء کے کتب جو ہے کی طرف رجوع کریں تو اس کی مثالیں وہ لے کے آئے ہیں، ہم جو ہے وہ طوالت کی خاطر وہ مثالیں ذکر نہیں کرتے، تو وہ مثالیں موجود ہیں ان کے پاس، اہل سنت نے بیان کی کہ جہاں پہ خود عبداللہ ابن مسعود یا دیگر جو راوی ہیں وہ خود آ کے کہتے ہیں کہ یہ یہاں تک جو حدیث تھی سمعت من رسول اللہ، یہ رسول اللہ سے میں نے سنی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے لم اسمع، یہ میں نے رسول سے نہیں سنی ہے، اس کے بعد جو بات ہے وہ میری طرف سے ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ او من بعض الائمۃ المطلعین، یا نا بعض ائمہ سے کہ جن کو اطلاع ہو، اور یہ ائمہ کون ہیں، نیچے ہیں من بعض الائمہ اے ائمۃ الحدیث، یعنی جو ائمہ حدیث ہوں وہ بیان کریں کہ یہاں پہ یہ جو لفظ ہیں یہ ادراج ہے، یا یہ جو پیراگراف ہے یہ ادراج ہے۔ یہ ایک تیسرا طریقہ ہو گیا۔ چوتھا طریقہ کیا ہے، او باستحالۃ کون النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم یقول ذلک، یا نا ایک ایسی بات کر لیتے ہیں، یعنی ایک ایسی بات موجود ہے کہ جو بعید ہے کہ نبی مکرم وہ بات جو ہے وہ بیان فرمائے، ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ نبی مکرم وہ بات کر لیں اور وہاں پہ ہم کہیں کہ یہ حدیث ہو۔ بس یہ چار طریقے بیان کیے ہیں خود اہل سنت علماء نے، وہ بھی ابن حجر عسقلانی جیسے حافظ نے۔ نمبر ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے طریقے میں ایک مفصل روایت آ جائے، یعنی جدا ایک روایت بیان کی جائے، مفصل سے مراد وہ تفصیل شدہ نہیں، یعنی جدا روایت ہے، متصل کے مقابلے میں وہ جدا روایت بیان ہو، اور جدا روایت میں سے ہمیں پتہ چلے کہ وہ جو حدیث میں حصہ ہے وہ ادراج ہے۔ نمبر دو وہ یہ کہ خود راوی نص قائم کریں کہ یہ جو ہے یہ ادراج ہے، یہ جو بات ہوئی ہے جو میں نے کی ہے یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے۔ نمبر تین، ادراج کے بارے میں، جو حدیث میں ادراج ہوئے اس کے بارے میں ائمۃ الحدیث جو محدثین ہیں
ان کے ائمہ، چھوٹے موٹے محدث نہیں، ائمہ محدثین وہ آ کے بیان کریں کہ اس حدیث میں یہ حصہ جو ہے یہ ادراج ہے، یا یہ کہ ایک ایسا حصہ اس حدیث میں موجود ہے کہ جس کا صدور نبی مکرم سے وہ ناممکن ہے۔ تو یہ دیکھیں کچھ طریقے ہو گئی۔ اب ہمارا آپ سے یہی سوال ہے، آپ جو کہتے ہیں کہ فغضبت فاطمہ یا فوجدت فاطمہ علی ابی بکر یہ ادراج ہے، تو ان 4 طریقوں میں سے کس طریقے سے ثابت ہے؟ کیا ابن شہاب زہری نے یا کسی راوی نے ان کلمات کو علیحدہ روایت میں بیان کی ہے کہ جو آپ کو پتہ چلا کہ یہ حدیث میں ادراج ہے، یا نہ علیحدہ روایت میں نہیں ہے، خود راوی نے نص قائم کی ہے، ابن شہاب زہری یا دیگر راویوں نے بیان کیا ہے کہ یہ ادراج ہے، یا یہ بھی نہ ائمہ محدثین نے آپ کو بیان کیا ہے کہ فغضبت فاطمہ کے بعد جو ہے یہ حدیث کا لفظ نہیں ہے، یہ ادراج ہے۔ ائمہ محدثین کی بات کر رہا ہوں، یا آج کل کے تکفیری مولویوں کی بات نہیں کر رہا۔ یا نہ یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس کا صادر ہونا محال ہے۔ تو یہ ان 4 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقے سے آپ ثابت کریں کہ یہ ادراج ہے، اس کے بعد بات ہوگی کہ یہ ادراج ہے یا نہیں۔